اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 سے ٹرانسلیشن و تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون ہے بہت ظالم، ممن منع، اس شخص سے کہ منع کرتا ہے، مساجد اللہ، مسجدوں اللہ کی طرف سے، ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا اسمہ، بیچ اس کے نام اس کا، وسعی، اور کوشش کرتا ہے، فی، بیچ، خرابیہا، اس کی خرابی کے، اولئک، یہ لوگ، ما کان، نہیں تھا، لہم، واسطے ان کے، ان یدخلوہا، یہ کہ داخل ہوں اس میں، الا، مگر، خائفین، ڈرتے ہوئے، لہم، واسطے ان کے، فی الدنیا، بیچ دنیا کے، خزی ولہم، رسوائی ہے، اور واسطے ان کے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا، وللہ المشرق، اور واسطے اللہ کے ہیں مشرق، والمغرب، اور مغرب، فأینما، بس جدھر کو، تولوا، منہ کرو، فثم، بس وہیں ہے، وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ یا ذات، ان اللہ، بے شک اللہ، واسع، وسعت والا، علیم، جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ، اور کہا انہوں نے پکڑی اللہ نے، ولدا، اولاد، سبحانہ، پاک ہے اس کی، بل لہ، بلکہ واسطے اس کے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ بیچ آسمانوں کے ہے، والارض، اور زمین کے، کل لہ، ہر ایک واسطے اس کے، قانتون، فرمانبردار ہے، بدیع السماوات، پیدا کرنے والا آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، واذا، اور جب، قضا، مقرر کر لیتا ہے، امرن، کوئی کام، فانما، پس اس کے سوا نہیں، یقول، کہتا ہے، لہ، واسطے اس کے، کن، ہو جا، فیکون، بے شک پھر پس ہو جاتا ہے۔ خلاصہ تفسیر اس طرح ہے کہ یہود تو قبلہ کا حکم بدلنے کے وقت طرح طرح کے اعتراض کر کے کم سمجھ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے تھے۔ اگر وہ شبہات عام طور پر قلوب پہ اثر کرتے تو ان کا لازمی نتیجہ انکار رسالت اور ترک نماز نکلتا، اور ترک نماز سے مسجد کی ویرانی لازم تھی، تو گویا یہ یہودی اس طرح سے ترک نماز اور ویرانی مساجد، خصوصاً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی کوشاں تھے۔ اور روم کے بعض سلاطین جو نصارہ کے اسلاف تھے اور نصارہ ان کے افعال کا انکار بھی نہ کرتے تھے، گو وہ نصرانی نہ تھے، کسی زمانے میں یہود شام پر چڑھ آئے تھے، قتل قتال بھی ہوا، اور اس وقت بعض جہلاء کے ہاتھ سے مسجد بیت المقدس کی بے حرمتی بھی ہوئی، اور بدامنی کی وجہ سے اس میں نماز وغیرہ کا اہتمام بھی نہ ہوا۔ اس طور پر نصارہ کے اسلاف ترک نماز اور ویرانی مسجد کے بانی ہوئے، اور نصارہ پر بوجہ عدم انکار اس کا الزام لگا دیا گیا۔ اس بادشاہ کا نام تیتس تھا، اور نصارہ کو یہ قصہ اس لیے ناگوار نہیں تھا کہ اس میں یہودیوں کی تضلیل ہوئی تھی، اور یہ یہود سے عداوت رکھتے تھے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے جب مکہ معظمہ میں داخل ہو کر مسجد حرام کا طواف اور نماز ادا فرمانی چاہی، تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے نہ دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس تشریف لے گئے، تو اس طرح یہ مشرکین بھی مسجد حرام کی ویرانی میں کوشاں ہوئے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے صیغہ عموم سے ان کی قباحت اور برائی ظاہر فرمائی،
یعنی اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں جس میں مکہ کی مسجد حرام، مدینہ کی مسجد، بیت المقدس کی مسجد اور سب مسجدیں آ گئیں، ان کا ذکر اور عبادت کیے جانے سے بندش کرے اور ان مساجد کے ویران اور معطل ہونے کے بارے میں کوشش کرے۔ ان لوگوں کو تو کبھی بے ہیبت اور بے باک ہو کر ان مساجد میں قدم نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے تو نہایت عظمت و حرمت اور ادب سے جاتے۔ جب بے باک ہو کر اندر جانے کا استحقاق نہیں تو اس کی حتیٰ کہ حرمت کا حق کب حاصل ہے؟ اسی کو ظلم فرمایا گیا۔ ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور ان کو آخرت میں بھی سزائے عظیم ہوگی۔ یہود نے تبدیل قبلہ کے حکم پر اعتراض کیا تھا کہ مسلمان اس جہت سے دوسری جہت کی طرف کیوں پھر گئے؟ اس کا جواب حق تعالیٰ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اور اللہ ہی کی مخلوق ہیں سب جہتیں۔ سب جہتوں سے مراد مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اور اس کا کوئی مکان نہیں۔ بس جب وہ مالک ہے تو جس جہت کو چاہے قبلہ مقرر کر دے، کیونکہ حکمت تعین قبلہ میں مثلاً عابدین کا اتفاق حیت اور اجتماع خاطر ہے، اور یہ حکمت ہر جہت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کسی جہت کے ساتھ مقید و محدود نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے تو تم لوگ جس طرف بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہات اور تمام اشیاء کو محیط ہیں، یعنی وہ ہر طرف موجود ہے۔ جس طرح کا احاطہ ان کی شان کے لائق ہے، لیکن باوجود محیط و غیر محدود ہونے کے پھر بھی جہت عبادت کو متعین اس لیے فرمایا کہ وہ کامل العلم ہے کہ ہر شے کی مصلحت کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ چونکہ علم میں اس کے یہ تعین ضروری تھا، اس لیے اس کا حکم دے دیا گیا۔ ان دونوں آیتوں میں دو اہم مسائل کا بیان ہے۔ پہلی آیت ایک خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تو روم کے نصارہ نے ان سے انتقام لینے کی خاطر عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ تیتوس کی سرکردگی میں شام کی بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو قتل و غارت کیا اور توریت کے نسخے جلا ڈالے، بیت المقدس میں نجاسات اور خنزیر ڈال دیے اور اس کی عمارت کو خراب و ویران کر دیا، بنی اسرائیل کی قوت و شوکت کو بالکل پامال و ختم کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک تک بیت المقدس اسی طرح ویران و منہدم پڑا رہا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب شام و عراق فتح ہوئے تو آپ کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کرائی گئی۔ زمانہ دراز تک پورا ملک شام و بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، پھر ایک عرصے کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا اور تقریباً 100 سال یورپ کے عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا، تاآ کہ 6 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر اس کو فتح کیا۔ رومی اور نصارہ کی اس گستاخانہ حرکت پر کہ توریت کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب و ویران کر کے اس کی بے حرمتی کی، یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ قول مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مفسرین نے آیت کا شان نزول یہ بتلایا کہ جب مشرکین مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ حدیبیہ کے وقت مسجد حرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 116 اور 117 میں بیان ہے کہ بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین مکہ ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں، جیسا کہ مختلف آیات میں ان اقوال کی خبر دی گئی ہے۔ حق تعالیٰ اس قول کو قباحت اور بطلان کا بیان فرماتے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ مختلف عنوان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا محمل بات ہے! بلکہ ان کے تو اولاد ہونا عقلاً ممکن نہیں، کیونکہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اولاد غیر جنس ہوگی یا ہم جنس ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، عقلاً بھی جیسا کہ مسلم ہے اور نقلاً بھی۔ بس کوئی غیر اللہ کے ساتھ حقیقت میں شریک نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم جنس ہونا بھی باطل ہو گیا۔ اب صفات کمال میں صرف حق تعالیٰ ہی کے ساتھ مختص ہونے کی دلیلیں مذکور ہیں۔ اول یہ کہ خاص اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں موجودات، اور دوسرا یہ کہ مملوک ہونے کے ساتھ ساتھ سب اس کے محکوم بھی ہیں، وہ جس کو چاہے اپنی تصرفات قدرت سے مار اور جلا سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجید بھی ہے، آسمانوں اور زمین کے اور ایجاد کی قدرت بھی ایسی عظیم و عجیب ہے کہ جب کسی کام کا مثلاً پیدا ہی کرنا ہو، پورا کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنی سی بات ہے کہ اس کو اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ اسی طرح سے ہو جاتا ہے، یعنی کن فیکون۔ ان کو آلات و اسباب اور مقررہ مشینوں اور ضرورتوں اور معین مدتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ چاروں امر بجز حق تعالیٰ کے کسی میں نہیں پائے جاتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔